من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم عشاء کی نماز ادا کریں، بلکہ جو ہمیں ہر طرح کی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور یہ اس کا ہم پہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق دینے پہ مزید اللہ کے شکر ادا کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، کبھی مسجد میں نہیں آتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کا ذائقہ نہیں چکھ سکے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر پرستی میں مبتلا ہیں، قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں توحید اپنانے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، ایسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے ذریعے یہ ہدایت ہمیں ملی، جن کے ذریعے قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن جن چیزوں پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، وہ چیزیں اگر ہم دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ان میں سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جن کو باقاعدہ ایمان کا رکن قرار دیا گیا ہے، جن کو باقاعدہ ایمان کا پلر قرار دیا گیا ہے، تو وہ 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے نبیوں پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان، اور 6 نمبر پہ تقدیر پہ ایمان۔ تقدیر پہ ایمان، اس موضوع پہ ہمارے ہاں گفتگو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ موضوع کافی حساس ہے۔ بسا اوقات لوگ اس موضوع کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے، تو وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ایمان کا 6واں رکن ہے، اس لیے اس پہ گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں معلومات لے، اتنی جتنی شریعت میں آئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھے جیسا کہ شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 چیزوں پہ ایمان لیں۔ کتنی چیزوں پہ؟ 4۔ نمبر 1، تقدیر کا مرتبہ ہے علم۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم۔ یعنی کہ آپ اس بات پہ یقین رکھیں، اس بات پہ ایمان لائیں، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالی ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا علم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو۔
ماضی میں جو کچھ ہو چکا اللہ کے علم میں ہے، آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، کل ہم کیا کریں گے، آئندہ سال کیا کریں گے، اور ہم کہاں مریں گے، کہاں فوت ہوں گے، کس حال میں فوت ہوں گے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ایک ایک انسان کے بارے میں، ایک ایک جانور کے بارے میں، ایک ایک پرندے کے بارے میں، ایک ایک درخت کے بارے میں، ایک ایک پنکھے کے بارے میں، ایک ایک مخلوق کے بارے میں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، جو اللہ کو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ اچھا، اللہ کو یہ چیزیں کب سے معلوم ہیں، کتنے سال سے؟ ازل سے، کوئی آغاز ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے علم کی گہرائی کو واضح کرتے ہوئے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، ان کے بارے میں علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب نازل ہوگی، حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ محکمہ موسمیات اندازہ بتا سکتا ہے، اور کئی دفعہ اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے، کب معلوم ہوتا ہے؟ کتنے مہینے میں؟ 5ویں مہینے میں جا کر۔ پہلے 4 مہینے میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اور 5 مہینوں کے بعد بھی الٹرا ساؤنڈ یہ بتائے گا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ نہیں بتا سکے گا کہ اس نے پیدا ہونا ہے کہ اندر ہی فوت ہو جانا ہے۔ یہ نہیں بتا سکے گا کہ جب آئے گا تو اس کا نصیب کیا ہوگا، یہ جو آنے والا ہے اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، کہاں کہاں اس نے جانا ہے، یہ کل کو بڑا ہوگا، شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، صحت مند ہوگا کہ معذور رہے گا، سب چیزیں اللہ کے علم میں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کدھر جائے گا، اللہ کے پاس علم ہے۔ جس نے جانا ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے اور ہمیں کسی اور جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس نے کہاں فوت ہونا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس خشکی پہ اور اس سمندر میں کیا کیا مخلوقات ہیں صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ یہ مخلوقات کیا کر رہی ہیں دور کی بات، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی مخلوقات ہیں، ہمیں تو ان مخلوقات کا علم نہیں جو ہمارے اپنے گھر کے اندر ہے، ہمیں ان مخلوقات کا علم نہیں جو ہمارے سر کے اندر ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جسم کے اوپر کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چل پھر رہے ہیں، ہمارے اپنے پیٹ کے اندر سسٹم جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سمندر کے اندر اللہ کی کیا کیا مخلوقات ہیں، آج جب ویڈیو سامنے آ رہی ہے دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ کی وہاں پہ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی بھی درخت کا کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو، جبکہ درخت کے مالک کو پتا نہیں ہے، وہ اندر سویا ہوا ہے، جاگ بھی رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کتنے پتے گر چکے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ کو ایک ایک پتے کے بارے میں پتا ہے، ایک بھی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کسان نے کتنے دانے بوئے ہیں، کتنے بیج بوئے ہیں، ایک ایک بیج کے بارے میں علم اللہ کو ہے، وہ بیج بونے والے انسان کو نہیں پتا۔ اس نے بیج ڈال دیے، پھینک دیے، کتنے پھینکے اس کو نہیں پتا، زمین کے اندر ان کی کیفیت کیا ہے اس کو نہیں پتا، لیکن ایک ایک بیج کے بارے میں انسان کیا چیز ہے، ایک ایک بیج کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خشک ہو یا تر ہو مگر اللہ کے علم میں۔
تو اللہ رب العزت ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ تقدیر کے 4 مراتب میں سے پہلا مرتبہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کل کون کیا کرے گا یہ اللہ کو پتا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی وہ اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ وہ منظر دیکھ سکیں جب ان مجرموں کو جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ابھی ڈالا نہیں گیا، کھڑا کیا گیا ہے، جہنم کو دیکھ رہے ہیں، عذاب کو دیکھ رہے ہیں، فقالو تو کہیں گے یا لیتنا نردو، کاش ہمیں دنیا میں ایک بار واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم دنیا میں جا کے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے بلکہ ایمان لائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ہمارے بچے حافظ قرآن کہاں بیٹھے؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اصل میں ادھر سے ادھر آنے والے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان مجرموں کو میں واپس دنیا میں بھیج دوں، یہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، وہی شرک، وہی کفر، وہی علماء کا مذاق اڑانا، وہی مساجد کا مذاق اڑانا، وہی انبیاء کرام کا مذاق اڑانا، وہی حرکتیں کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ان کا یہ کہنا کہ ہمیں واپس بھیجا جائے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، توحید کو اختیار کر لیں گے، اللہ نے کہا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ ان کو واپس بھیجیں گے؟ تو اللہ کو پتا ہے کہ اگر میں واپس بھیج دوں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، اچھا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ میں یہ مثال کس چیز کی دے رہا ہوں، پہلے ایک دے دی ہے، دوسری دینے لگا ہوں، کس چیز کی ہاتھ کھڑا کریں بس۔ یہ 3 ہیں جی، کر سب کو اختیار کریں ان میں سے، صحیح ہاتھ کھڑا کریں، ہمیں کر سب کو آپ کے نظر آئیں، 4 ہیں بلکہ۔ جی بیٹا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو ذائقہ دے، یعنی کہ اللہ ماضی کے بارے میں جانتے ہیں، حال کے بارے میں جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، چوتھے نمبر پہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیسا ہوگا، اگر ہو تو۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ تو اس کی مثال نمبر 2 دینے لگا ہوں قرآن کریم سے۔ تبوک کی لڑائی کا مرحلہ ہے، اور تبوک کی لڑائی بہت بڑی لڑائی تھی۔ تبوک کی لڑائی میں مسلمانوں کا واسطہ پڑ رہا تھا کس سے جانتے ہیں؟ اس زمانے کے امریکہ سے، اس زمانے کے امریکہ سے۔ اس زمانے کا امریکہ کون تھا؟ روم، یعنی کہ تبوک کے آگے جو علاقے تھے یہ رومیوں کے متحد تھے، رومیوں کے متحد تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے لڑنا تھا، اور خود مسلمان جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، امریکہ سے لڑنے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ مسلمان جا رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم کچھ کریں گے تو اللہ مدد نازل کرے گا نا، اگر ڈرتے ہی رہیں گے تو مدد کیا نازل ہوگی؟ جب آپ نے تھوڑی سی ہمت کی انڈیا کے مقابلے میں تو اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے وہ مدد کی جو ہم نے کبھی خوابوں میں بھی سوچی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک
یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ نے کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے ایسی کوئی امید نہیں تھی، بس یہ تھی کہ اللہ تھوڑی سی عزت رکھ دیا، یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ نہیں امید تھی کہ یہ کچھ ہو جائے گا جو ہوا ہے۔ تو غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ہمت کی ہے کہ ہم نے ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا، ہم نہیں جانا لڑنے کے لیے۔ اس سے پہلے جو آپ نے جنگیں لڑی، جو غزوات لڑے، ان میں آپ کی پالیسی یہ ہوتی تھی کہ اگر لڑنے ادھر جانا ہے تو آپ اشارہ ادھر کا کرتے تھے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں بھی تیار ہو جاؤ، لڑنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، ایسے کرتے تھے، لڑنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ جانا کدھر ہوتا تھا؟ ادھر، تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ لیکن تبوک کی لڑائی کی باری آئی تو آپ نے صاف صاف بتا دیا تاکہ صحابہ کرام اچھی طرح تیاری کر لیں، اور یہی وہ لڑائی تھی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من جہد جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو تبوک کے لیے جانے والے لشکر کو تیار کرے، انہیں ساز و سامان فراہم کرے، انہیں سواریاں فراہم کرے، انہیں اسلحہ فراہم کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو پھر کس نے اس حدیث پہ عمل کیا تھا؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام نکلے، ہمت کی، جب کہ دشمن بہت بڑی طاقت اور سفر بڑا لمبا دور کا، لو کان سفرا، کیسے آتا ہے؟ لتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، یہ ایت شروع سے نہیں پڑھی گئی، کہاں آئیں بیٹا آپ پڑھیں، آئیں۔ لو کان عرضا قریبا، تو اگر یہ سفر ہوتا قریبی تو پھر لوگوں نے نکلنا تھا، لیکن یہ سفر تھا بہت دور کا، دشمن بہت بڑا، سفر بہت دور کا، اور موسم کون سا؟ جون جولائی کا، گرمیوں کا موسم، اور چوتھے نمبر پہ وہ موسم جس موسم میں مدینہ والوں نے پورے سال کی آمدن کو جمع کرنا ہوتا ہے، کھجوریں توڑنی ہے، ان کے اوپر محنت کرنی ہے، ان کو ذخیرہ کرنا ہے، اور بہت کچھ کرنا ہے انہوں نے، اور ان کھجوروں کے اوپر پورا سال گزرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ جہاد کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اب سچے مسلمان تو نکلے نقصانات کی پرواہ کیے بغیر، مفادات کو قربان کرتے ہوئے، لیکن منافقین جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی میری والدہ بیمار ہے، اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ ہر ایک کو اس کی بات پہ یقین کر کے اجازت دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی تو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے تمہیں پھر معافی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دی ان کو؟ آگے چل کے اللہ نے کہا، یہ ہمارا موضوع ہے کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے تو انہوں نے فتنہ کرنا تھا، فساد کرنا تھا، آپ لوگوں کو پریشان کرنا تھا، آپ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنی تھی، اور آپ لوگوں کی ہمتوں کو پس کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ تو یہ لوگ نہیں گئے، اللہ نے بتا دیا چلے جاتے تو کیا ہوتا، اللہ نے بتا دیا چلے جاتے تو کیا ہوتا۔ تو اس کی قرآن کریم میں کئی مثالیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، صورتحال کیا ہوتی۔ تو ہمارا موضوع آج کیا ہے؟ ان چھوٹے بچوں میں اس کو بتایا گیا بیٹا ہمارا موضوع آج کیا ہے؟ تقدیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا، یہ لے ماشاءاللہ۔ اچھا تقدیر ہمارا موضوع ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ تقدیر کے کچھ مراتب ہیں۔ کتنے مراتب ہیں چھوٹا بچہ بتائے گا؟ ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہوشیار بچے ہیں۔ کون سا؟ جی بیٹا جی جی بیٹا 4 آئیں جی بیٹا، آئیں کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہیں ہوتے، کوشش کرتے ہیں اسی طرح۔
اصل میں بچے نے بتائے ہیں ایمان کے 6 ارکان. دے دیں؟ آئیں بیٹا، آئیں جی، آئیں بیٹا، آئیں آئیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی ہمت ہے اس عمر میں. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک کیا؟ تقدیر پہ ایمان لانا. پھر تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان میں سے پہلا مرتبہ میں تقریباً بیان کر چکا ہوں. اس کا نام کیا ہے؟ بچوں میں سے کون سا بچہ بتائے گا؟ نہیں بتانا نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا بس بیٹا. ہاں جی، نہیں ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، پتا تو ہمیں چلے نا. ہم ان سے جواب لیں گے نہیں، لیکن پتا چلے کہ ان کو جواب آتا ہے. جی بیٹا، علم. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ کو پہلے سے معلوم. آج اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پہلے سے کہ مرکز حسن بن علی میں گفتگو ہوگی، گفتگو کرنے والا عبد الباسط ہوگا، موضوع اس کا تقدیر ہوگا، اور یہ بچے انعام لیں گے. اور یہ بچہ درست جواب نہیں دے سکے گا، غلط فہمی ہو جائے گی، پھر بھی انعام ملے گا قائد الوکیل صاحب کی شفاعت پہ. یہ سب کچھ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ العلم. تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے، کون بتائے گا؟ ابھی میں نے نہیں بتایا ویسے، لیکن کون بتا سکتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جو تقدیر کا دوسرا مرتبہ بتا سکتے ہیں. اچھا یہ چھوٹا، ماشاءاللہ. جی جی چلے آپ بتائیں. اللہ آپ کی جزائے خیر دے. آئیں جی آئیں. یہ کس کی شاگردی سے؟ اچھا میں سمجھا شاید کسی اور درس سے. چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے. تو تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے کتابت. پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو صرف علم نہیں ہے، اللہ نے ایک ایک چیز پہلے سے لکھوا رکھی ہے. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا بیٹا؟ قلم کو. اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، لکھو. قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، وہ سب کچھ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے. یہ قلم بھی بولتا ہے؟ یہ تو بے جان چیز ہے. جی تو آپ کا عقیدہ یہ قلم بولتا ہے؟ وہی نا، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے بے جان چیز. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ آپ سادہ لوگ ہیں، ہر چیز مان لیتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ ہر چیز کو نہ مانتے. آپ کہتے مولوی صاحب پہلے ہمیں مطمئن کریں، قلم کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن آپ سادہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سادگی پہ رکھے. جو اللہ نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے مان لی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو یقین آ رہا ہے گفتگو کر رہا ہوں؟ تو یہ کیا کون آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور یہ بھی تو بے جان ٹکڑا ہے نا، اندر زبان کا حرکت کر رہے ہیں نا. جو اللہ یہاں سے باہر نکال سکتا ہے وہ اللہ قلم کو گفتگو کرنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کا اپنی بے جان مخلوقات سے گفتگو کرنا قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے. مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا جبالو اوبی ماہو والطیرہ، اے پہاڑوں میرے داؤد کے ساتھ مل کے میری تسبیح بیان کرو. والطیرہ، اور اے پرندوں. پہاڑوں کو مل رہا ہے کہ میرے داؤد کے ساتھ مل کے اللہ کہہ رہے ہیں میری کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان. استوا کے بعد جب اعلیٰ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ کون سا بچہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا؟ استوا کے بعد جب اعلیٰ آ جائے. نہیں بیٹا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا سوال ہے. آپ بتائیں ویسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کچھ کرتے ہیں بیٹا، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی کوئی بتائے استوا کے بعد جب اعلیٰ آ جائے.
جامعہ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. استوا کے بعد بیٹا جب اعلیٰ آ جائے، ہاں بلند ہونا، آئیں ماشاء اللہ، آئیں جی آئیں ماشاء اللہ، پھر منع ہوتا ہے بلند ہونا. معذرت میں نے آپ کا انعام دیکھا ہے تھوڑا سا جی. تو استوا کے بعد قرآن کریم میں کیا آ جائے؟ اعلیٰ تو مانا کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا. یعنی کہ الرحمن علی العرش استوا، استوا کے بعد اللہ آ گیا ہے. تو یہاں پہ مانا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے. عرش اوپر ہے اور اوپر رہنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. ہم کہنے اللہ عرش کے اوپر ہے، اوپر، اللہ ساری مخلوقات سے اوپر ہے. اچھا لیکن جو ایت ابھی میں نے پڑھی اس میں استوا اعلیٰ نہیں آیا، اس میں ثم استوا الی السماء وہی دخان. تو یہاں پہ ہم معنی کیا کریں گے یہ بتانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ دو طرح معنی کیا گیا ہے، دونوں طرح صحیح ہے. استوا الی متوجہ ہوا، استوا الی متوجہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ کہ استوا الی، اس کا معنی بھی یہ کہ بلند ہوا. امام ابن تیمیہ، امام القیم رحمہ اللہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ استوا کے بعد الی آ جائے تب بھی معنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بلند ہونے کا ہے. تو بہرحال دونوں معنی صحیح ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بلند ہوا، اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس زمانے میں وہی دخان، یہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها، اللہ نے اس سے کہا، آسمان سے، وللارض، اور زمین سے کہا. لو جی اللہ گفتگو کر لے بے جان چیزوں سے. کس کس سے؟ آسمان سے اور زمین سے. کہا ائتیا، تم دونوں آ جاؤ، ان کے پیش ہو جاؤ. طوعاً او، تمہیں آنا پڑے گا، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے، حاضر ہونا پڑے گا، حاضری تمہیں لگانا پڑے گی. قالتا، دونوں نے کہا، قالتا دونوں نے کہا، اتینا طائعین، یا اللہ ہم تو بڑی خوشی سے حاضر ہوتے ہیں. تو آسمان نے کلام کیا، زمین نے گفتگو کی اپنے رب سے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. روز قیامت اللہ ان میں سے نہ ہمیں بنائے. روز قیامت انسان کے اعضاء بولیں گے، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے. پاؤں بولیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے جب کبھی گناہ کرتے ہوئے کنڈی لگانی ہو نا، تو یہ جو ہاتھ اور پاؤں ہے نا، ان کے اوپر بھی کچھ چیز چڑھا دینی چاہیے تاکہ ان کو ہمارے گناہ کا علم. ہم بڑے سیانے بنتے ہیں، کنڈیاں لگاتے ہیں، اور کنڈی لگاتے ہیں، ہاتھ تیرے ساتھ ہے، انہوں نے تیرے خلاف گواہی دینی ہے، پاؤں نے تیرے خلاف گواہی دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی گواہی سے محفوظ رکھے. اللہ کرے کہ ہمارے اعضاء ہمارے بارے میں خیر کی گواہی دیں، مرکز حسن بن علی میں درس سننے کے لیے جانے کی گواہی دیں، اور یہ گواہی دیں کہ یہ ہاتھ کھڑا کرتا تھا، سوالوں کے جواب دیتا تھا، یہ گواہی دیں. تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھو، قیامت تک تو کچھ ہونے والا، لکھو. اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی علماء کرام بیان کیا کرتے ہیں، تو میں بھی بیان کر دوں کہ پہلی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوقات کیا ہے؟ قلم ہے یا کوئی اور چیز؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا یا کسی اور مخلوق کو؟ جو جواب جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے بس. جی سردار صاحب، قلم کو. اور کوئی قول؟ فرشتے، کتاب کو، انسان کو، یا تینوں جنات کو. جی عرش کو. اللہ آپ کو ذائق خیر دے. راج موقف یہ ہے، درست بات یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ عرش کو پیدا کیا ہے. جی یہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی آخری کلاس کے طالب علم ہیں. آج انہوں نے بخاری شریف ختم کیا. آج
اور کل ان کی تقریب بخاری ہے جامعہ میں انشاءاللہ. تشریف لا رہے ہیں درس دینے کے لیے حافظ امین یعقوب صاحب حفظہ اللہ. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کی پہلی مخلوق کون سی ہے، جواب کیا ہوگا آپ کا؟ عرش. ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ علماء کرام نے کون کون سے قول کہے ہیں. ایک کسی نے کہا کہ قلم پہلے اللہ نے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے پہلے عرش پیدا کیا، کسی نے کہا کہ اللہ نے پہلے پانی پیدا کیا. قلم، عرش اور پانی، جبکہ ان میں سے درست قول، مضبوط قول کیا ہے؟ عرش. اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا. تو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں تقدیر کا مرتبہ نمبر 2، اور وہ کیا ہے بیٹا؟ کتابت. وہ کیا ہے؟ کتابت. اور میں نے بتایا کہ اللہ نے تقدیر لکھوا دی. کس نے لکھی؟ قلم نے لکھی. قلم نے یہ تقدیر لکھی ہے. اس تقدیر کے لکھنے کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے. پہلے میں نے پیش کی حدیث کہ قلم سے کہا گیا لکھو. قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں کوئی بھی مصیبت آئے، زلزلہ، کورونا، طاعون، سیلاب، کوئی بھی مصیبت آئے، یا اے انسان تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے، کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، گاڑی چوری ہو گئی، کوئی بھی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر یہ چیز، ہر یہ مصیبت الا فی کتاب، ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. من قبل ان نبرأها، پہلے اس کے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، پہلے اس کے کہ ہم زمین کو پیدا کریں، پہلے اس کے کہ ہم انسان کو پیدا کریں. ان تینوں چیزوں کی پیدائش سے پہلے ہر چیز لکھ دی گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کئی میرے جیسے عقل مند یہ کہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے. ایک ایک چیز انسان ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کام کر جاتا ہے. گویا کہ ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی سوچیں میرے ذہن میں آتی ہیں، وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک منٹ میں کتنی سوچیں ذہن میں آتی ہیں، پھر 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے اقوال ہیں ہمارے، کتنے اعمال ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ان ذلک علی اللہ یسیر، تیرے رب کے لیے مشکل نہیں. اللہ نے کیا کہنا؟ کن، بس اتنی سی بات ہے. یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے، مشکل ہوگا میرے لیے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اچھا یہاں پہ اللہ نے فائدہ بھی ایک بتا دیا، تقدیر کا فائدہ. ذرا دھیان سے سنیے گا، تقدیر پہ ایمان لانے کا فائدہ بھی اللہ نے بتا دیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تقدیر پہ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے تو زیادہ غمگین نہ ہو، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہوگا یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں جو بھی کر لیتا یہ مصیبت آ کر رہنی تھی. اور فرمایا تقدیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی خوشی ملے تو حد سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تقدیر میں پہلے سے یہ کامیابی لکھی ہوئی تھی، یہ خوشی لکھی ہوئی تھی پہلے. تو پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ تو اتنا خوش ہوں جتنا خوش ہونا بنتا ہے. خوشی میں آپے سے باہر نہ ہوں، اپنی حدود کو کراس نہ کریں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. الا فی کتاب بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کہتے ہیں، جس میں ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تقدیر کا تیسرا مرتبہ وہ ہے، کون بتائے گا؟ آپ آ جائیں. مشیت اور ارادہ. مشیت، تقدیر کا تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ بولیے ذرا.
کیونکہ اگر آپ کا ان چاروں پہ ایمان نہیں ہے تو آپ کا تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں ہے. تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، آپ تسلیم کریں، مانیں کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھتے ہیں، اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھوا رکھی ہے. تیسرے نمبر پہ مشیت، لفظ بولیے ذرا، مشیت، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ کی مشیت اور ارادے سے نہ ہو. اگر اہل غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، ذرا دھیان سے، یہاں پہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اگر اہل غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ تھا. اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے. اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو مزید سمجھاتا ہوں. گمراہ فرقہ گزرا ہے جو کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ گناہ ہو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہو. کہتے ہیں ممکن نہیں ہے گناہ ہو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہو. تو پھر کس کی مشیت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں انسان کی، ابلیس کی. گناہ کے پیچھے کس کی مشیت ہوتی ہے بولیے؟ انسان کی، ابلیس کی. اپنی طرف سے انہوں نے اللہ کو پاک قرار دینا چاہا اس بات سے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، تو بہت بڑے کفر میں واقع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہ نہ ہو، ابلیس چاہتا ہے ہو، اور کامیابی کس کو ملتی ہے؟ پھر تو نعوذ باللہ ابلیس جیت گیا. تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہر نیکی اور ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا. اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دیکھتا ہی رہ جائے اور لوگ کر جائیں. میرے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ میری بیگم کئی ایسے کام کر جاتی ہے جو میں نہیں چاہتا، چپ ہو جاتے ہیں، بھی گزارا بھی کرنا ہے، گھر کو بسانا ہے، بھائی کیا کریں. جوان بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، اٹھاتا بھی ہوں، نہیں جاتا، چپ ہو جاتا ہوں. میرے گھر میں ایسے کئی کام ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں جن میں ہماری مشیت نہیں ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ اٹھے نماز کے لیے، لیکن وہ نہیں اٹھتا. تو کیا نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ چاہیں کہ یہ بندہ نماز کے لیے جائے اور پھر بھی نہ جائے، اللہ چاہیں کہ گناہ نہ کرے پھر بھی کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے باقاعدہ ارادہ دیا آپ کو، مجھے نیکی کرنی ہے نیکی کر لے، گناہ کرنا ہے گناہ کر لے، لیکن اللہ نے ارادہ دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے قوت و قدرت دی ہے. پہلی مشیت اللہ کی ہے. اللہ رکاوٹ بن جائے تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے، اللہ رکاوٹ بن جائے تو ہم کبھی نیکی نہیں کر سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہاری مشیت تب کامیاب ہوتی ہے جب پیچھے اللہ کی مشیت ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے شادی کا پروگرام ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں، شادی ہال بک ہو چکا ہے، کھانا بھی بن چکا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. اچانک کو ایسا مسئلہ بن جائے گا پورا پروگرام کینسل کرنے کو دل نہیں چاہتا، میرا خرچہ کر چکا ہوں اتنا زیادہ، لوگ آ چکے ہیں، مہمان پہنچ چکے ہیں، لیکن نہیں وہ نہیں چاہتا. کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگ گئیں، کتنی شادیاں کینسل ہوئی جی، بے شمار. کورونا کی وجہ سے کتنے پروگرام کینسل ہوئے، بلکہ کورونا کے دنوں میں وہ کچھ ہوا جو انسان نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، والدہ فوت ہوں گی، والد فوت ہوں گے، ہم تو پورا جہاد بھی رینٹ پہ لے کے پاکستان جا سکتے ہیں. ایسا ہی تھا. لیکن کیا یہ لوگ اپنے والدین کے جنازوں میں شریک ہو سکے؟ نہیں ہو سکے. وہ کچھ ہوا جو انسان نے سوچا ہی نہیں تھا. جب اللہ کی مشیت نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا. جی بالکل، تیمارداری نہیں کر سکے، والدین کے جنازہ نہیں پڑھ سکے، غسل نہیں دے سکے قریب ہونے کے باوجود.
تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی مشیت، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ سزا اس لیے ملے گی کہ پہلی مشیت اللہ کی تھی، پھر اگلی مشیت ہماری تھی. اللہ نے ہمیں ارادہ دیا، اختیار دیا نیکی کرنے کا، گناہ کرنے کا، اور ہم نے گناہ کر ڈالا. چوتھے نمبر پہ تقدیر کا مرتبہ یہ ہے الخلق. کیا جی؟ کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ خالق کل شیء، ایک ایک چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہاں پہ بھی کئی گمراہ فرقے سامنے آئے، دھیان سے میں گمراہیاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ بچ سکیں گمراہیوں سے. گمراہ فرقے سامنے آئے، اپنی طرف سے نیتیں ان کی صاف تھیں لیکن عقیدہ غلط تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ گناہ کا بھی خالق ہے. یہ تو بری بات ہے جی، ہم کہیں گناہ کا بھی خالق اللہ ہے. پھر پوچھا ہم نے کون ہے خالق پھر گناہ کا؟ کہنے لگے وہ انسان خود خالق ہے. ہم نے کہا پھر گنے کتنے خالق ہیں ٹوٹل دنیا میں؟ اپنی طرف سے اللہ کو انہوں نے بچانا چاہا اور بہت بڑے کفر میں واقع ہو گیا کہ ہر انسان کو خالق بنا دیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خالق ہے. نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارا بھی خالق اللہ، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ. تو ایک ایک چیز کا خالق اللہ ہے، عمل کا خالق اللہ، گناہ کا خالق اللہ، کرنے والا بندہ. گناہ کا خالق کون؟ اللہ. نیکی کا خالق کون؟ کرنے والا کون؟ بندہ. اچھا، اس تقدیر کے مسئلے میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اس لیے تقدیر کے مسئلے کو پڑھتے ہوئے ایک تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ مجھے گمراہی سے بچانا. دوسرے نمبر پہ آپ یہ چند باتیں ذرا دھیان سے سننی ہے آپ نے. دوسرے نمبر پہ تقدیر کے مسئلے پہ سوچ و بچار کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو مال غنیمت کے ٹوٹل کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا جو بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. مال غنیمت کے کتنے حصے کیے جاتے ہیں؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. پہلا نمبر ان بزرگوں کا ہوگا جی. 5 حصے کیے جائیں گے. پھر آگے تھوڑا سا بتائیں. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، ماشاءاللہ. تو مال غنیمت کے 4 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، فوجیوں میں جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا. اور 5واں حصہ اس کو کہتے ہیں خمس. خمس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ. خمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. 5ویں حصے کے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پہلا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نہیں ہے تو حکمران کا. پہلا حصہ کس کا ہے؟ پہلا حصہ 5 میں سے ایک حصہ حکمران کا، وہ مال ہے وہ جہاں پہ چاہے خرچ کرے. دوسرا حصہ رشتہ داروں کا. کس کے رشتہ دار؟ نبی علیہ السلام کے آل بیت کا. تیسرا حصہ یتیموں کا. چوتھا حصہ مسکینوں کا. 5واں حصہ مسافروں کا. حکمران کو حق حاصل ہے کہ یہ 5 لوگوں میں یہ خمس جو ہے برابر برابر تقسیم کرے یا جیسے چاہے تقسیم کرے. بولیے یہ جیسے. یہ جو 5واں حصہ ہے اس میں مکمل اختیارات ہیں حکمران کے پاس. ذرا یہ باتیں دھیان سے سنیے گا ذرا. تو نبی علیہ السلام 4 حصے تو مجاہدین کو دے چکے، 5واں حصہ آپ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے تھے. اس میں آپ نے مناسب سمجھا کہ ان کو دیا جائے جو کفر کے بڑے بڑے سردار تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ایمان پہ اسلام پہ پکے ہو گئے تو ان کی وجہ سے کئی اور لوگ پیچھے سے مسلمان ہوں گے.
اچھا آج حکمران ایسا کام کرے تو آپ نے تو ایسے فتوے لگانے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کوئی عہدہ دینا وہ کیا جی ناجائز ہے. یہ غلط سوچ ہے آپ کی، اپنی سوچ ٹھیک کریں. اگر اس کا بیٹا لائق ہے عہدے کے دے سکتا ہے، اگر اس کی بیٹی اس عہدے کے لائق ہے دے سکتا ہے، اگر اس کی بیوی اس عہدے کے لائق ہے دے سکتا ہے. ہاں نہیں لائق تو پھر غلط ہے. لیکن تنقید یہ کرنا کوئی بھی حکمران ہو کہ جناب لو دیکھو جی اس نے نواز دیا کس کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بانجے کو، اپنے داماد کو، اپنے سسر کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھپھو کو، یہ تنقید کا انداز درست نہیں ہے میرے بھائی. جناب عثمان بن عفان کے خلاف ایسی غلط تنقید کی گئی تھی اور پھر لوگوں کے ذہن صحابہ کرام کے بارے میں خراب کیے گئے. تو جب جناب عثمان بن عفان کے بارے میں کبھی گفتگو ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. داؤد علیہ السلام کے بعد نبی کون بنے تھے؟ ان کے کیوں بیٹے کو بنایا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کون بنے؟ اور دوسرے یار نبوت ایک ہی گھر میں کیوں؟ اگر میری اور آپ کی سوچ ہو تو باقی دنیا ختم ہو گئی ہے. اچھا پھر آگے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کون؟ کیوں بھائی باقی لوگ ختم ہو گئے تھے؟ تو اس لیے تنقید کا یہ انداز درست نہیں ہے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، رشتہ داریوں کی بات آگی کہاں سے کیا تھا میں؟ ہاں جی 5 ہی سے. اچھا نبی اسلام تقسیم کر رہے تھے کفر کے سردار جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. مثال کے طور پہ اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن. تو جناب وہاں پہ ایک کوئی زیادہ ہی نیک موجود تھا جس نے کہا کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس میں عدل و انصاف کو مد نظر نہیں رکھا گیا. نعوذ باللہ تنقید کس پہ ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی پہ علیہ الصلوۃ والسلام. عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ سن لیے اس آدمی کے، بڑا غصہ آیا، کہا میں اللہ کے رسول کو جا کے بتاؤں گا. تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے. عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول کے الفاظ بتا دیے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ عدل نہیں کرے گا، دھیان سے توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ اگر اللہ عدل نہیں کرے گا، اللہ کا رسول عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر آپ نے کہا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پہ، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا تھا، یعنی کہ میں بھی ان کی طرح کیا کروں گا؟ صبر. یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے، تلاوت کرنے میں تم سے آگے ہوں گے، نمازیں پڑھنے میں تم سے آگے ہوں گے، روزہ رکھنے میں تم سے آگے ہوں گے، لیکن میرے زمانے میں آ گئے تو میں ان کو بدترین طریقے سے قتل کروں گا. آج آپ کی فوج لڑ رہی ہے خوارج سے، ممکن ہے کہ آپ کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ ہوں، سمجھ جائیں بات کو. جو مسلمانوں کو کافر قرار دے، مسلمان فوج پہ حملہ کرے، پولیس پہ حملہ کرے اور مساجد پہ بم دھماکے کرے، یہ خوارج ہیں اور ان کا علاج قتل کرنا ہی ہے. مذاکرات ان کا علاج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا میں قتل کروں گا ان کو. اور پھر جناب علی نے اپنے زمانے میں نبی علیہ السلام کی اس خواہش پہ عمل کرتے ہوئے ان کو قتل کیا تھا. کس نے قتل کیا تھا؟ جناب علی نے قتل کیا تھا. ان کے خلاف خوب جہاد کیا تھا انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو قتل کیا، حاملہ عورتوں کو قتل کیا. اور مزے کی بات یہ کہ صحابہ کرام کو حاملہ عورتوں کو قتل کرتے رہے اور کافروں کو چھوڑتے رہے، کافروں کو قتل نہیں کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا یہاں پہ، اگر اللہ عدل نہیں کرے گا، اللہ کے رسول عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا؟ یہ الفاظ میرا آج کا موضوع ہے. میں بتا رہا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے، تقدیر پہ سوچ و بچار کرتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ اللہ انصاف کرنے والا، اللہ ظالم، کیونکہ ابلیس آپ کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں ڈالے گا. جی پہلے ہی لکھا ہوا ہے جی، پھر کیا ہوا جی، پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی. یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا. فرمایا تھا اللہ رب العزت نے
انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، میں ظلم نہیں کروں گا کسی پہ، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ تو تقدیر کے مسئلے پہ سوچ و بچار کرتے ہوئے پہلا پوائنٹ کیا جی؟ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو ظلم کرنے کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کو فائدہ ہے کسی پہ ظلم کرنے کا، نجائز طور پہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا، نجائز طور پہ قبر میں عذاب دینے کا نہیں ہے۔ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، تقدیر پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنے آپ نے، اللہ کے ہر کام کے پیچھے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے، اللہ کے ہر فرمان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم، اللہ کی کوئی مخلوق بے فائدہ، بے مقصد، بے حکمت نہیں ہے۔ یہ واضح ہو گیا علماء کرام، واضح ہے بات کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی، یہ کتے، یہ سانپ، یہ مچھر، یہ مکھیاں، ایک ایک چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اللہ نے پیدا بھی کیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ سانپ کو قتل کریں۔ اللہ نے پیدا کیا شیر کو، آپ اپنے بچاؤ کے لیے اسے قتل کر سکتے ہیں، بالکل۔ اللہ نے پیدا کیا چوہے کو، اور آپ کو اجازت ہے کہ اس چوہے کو قتل کریں، لیکن ظالمانہ طریقے سے نہیں، بس جلدی سے اس کو مار دیں، یہ نہیں کہ اس کو تڑپانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ چوہا کیا ہے، نقصان کرتا ہے، کپڑے کاٹ دیتا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو جو بھی جانور نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو قتل کرنے کی، لیکن یہ نہیں آپ نے کہنا کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کر دیا۔ کیوں پیدا کر دیا اللہ نے؟ یہ سوچ کبھی آپ کے ذہن میں شیطان لے کر نہ آئے۔ اللہ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کے پیچھے، اللہ کے ہر فرمان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بسا اوقات ہمیں حکمت معلوم ہو جاتی ہے، بسا اوقات ہمیں حکمت معلوم نہیں ہوتی، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم تو اپنے جیسے انسانوں کے کئی کاموں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ نہیں جان پاتے۔ ایسے ہی ہے، بچوں کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، ابا جی نے یہ کیا کر دیا، مکان ایسے کیوں بنا دیا، یہ والی گاڑی کیوں لے لی۔ اب ابا جی کے ذہن میں کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن بچے نہیں سمجھ پاتے، بچوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ابا جی فضول ہیں۔ جب آپ اپنی جیسی مخلوق کے اعمال اور اقوال کے پیچھے جو حکمتیں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کو جان نہیں پاتے، تو اللہ کے ہر کام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ کیسے جان پائیں گے؟ آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ انسان اپنے جیسے انسان کے کئی اعمال کے پیچھے جو حکمتیں ان کو جان نہیں پاتا۔ خضر علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس، یہ کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، عام انسان ہے؟ اس کا جو جواب دے سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جی اجاز صاحب، نبی ہے، جواب تو آپ کا ٹھیک ہے، اگر آگے دلیل پوچھ لی میں نے پھر انعام کے حقدار تو آپ ہو چکے ہیں۔ انعام لیں، آپ جلدی کریں، انعام لیں۔ ابھی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو صحیح خیر دے۔ اچھا ابھی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی، یہ آپ نے جان لیا کہ خضر علیہ السلام، صحیح بات یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ بولیے صحیح بات کیا کہ وہ، پھر بولیے صحیح بات کیا کہ وہ، اور ہر نبی ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو ولی بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن کئی لوگ دائیں بائیں ہمیں ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ ان کو صرف ولی کہا جائے، نبی نہ کہا جائے، اور یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ولیوں کی شان نبیوں سے بھی بڑھ کر نظر آئے۔ ہم ایسی گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ چاہتے ہیں خضر علیہ السلام کو کیا مانا جائے کہ وہ صرف ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور پھر یہ مانا جائے موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ تو منوانا ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ تمہارے نبیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا
کہ سب سے بڑا عالم دین اس وقت زمین پہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں ہوں۔ انہوں نے تکبر سے نہیں کہا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ میں نبی ہوں تو وہی تو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، باقی لوگوں کو علم میرے ذریعے پہنچتا ہے تو مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم جو بتائیے وہ کون ہے، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں علم لوں، اور جب پتا چلے کوئی آپ سے بڑا عالم دین ہے تو اس سے سلام تو رکھنی چاہیے، اس سے کیا لینا چاہیے؟ علم لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ علماء پہ تنقید کرنا، علماء پہ کیمرہ لگانا، علماء پہ ریڈار نصب کرنا، ان کی غلطیاں گننا اور اپنے بچوں کو بتانا۔ یہ سودا آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا۔ عالم دین کو مہنگا بعد میں پڑے گا، پہلے آپ کو مہنگا پڑے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں بھی میرے کئی سے دوست ہوں گے جن کا پسندیدہ کام علماء کی غلطیاں نکالنا ہے۔ یہ سودا کیسے مہنگا پڑے گا؟ مہنگا اس طرح پڑے گا کہ جب آپ بار بار علماء پہ تنقید کریں گے تو ظاہر ہے تنقید اپنے بچوں کے سامنے بھی کریں گے، پھر آپ کے بچے علماء سے کیا ہو جائیں گے؟ متنفر۔ پھر آپ کا بیٹا دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ کہے گا جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کا یہ حال ہے، باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ چاہیں گے کہ میرا بچہ علماء کے پاس بیٹھے، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے درس میں جائے، درس میں حاضر ہو، اس کو نفرت پیدا ہو چکی، وہ نہیں سنے گا درس۔ تو آپ کے گھر میں آگ کس نے لگائی؟ خود آپ نے لگائی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب آپ کا بچہ دین سے متنفر ہو چکا ہے، کس نے کیا متنفر؟ آپ نے کیا، آپ نے، کسی اور نے نہیں۔ تو اس لیے علماء کے قریب ہوں، علماء حق، شرک و بدعات والے علماء نہیں، وہ علماء جو توحید بیان کرتے ہیں۔ تیجا، ساتواں، 40واں برسی یہ بدعات ہیں، ان کو رواج دینے والے علماء کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا۔ توحید بیان کرنے والے علماء، نبیوں کے انداز میں علیہ السلام، توحید کے لیے مارے کھانے والے، توحید کی خاطر ازمائشیں برداشت کرنے والے، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے خود بھی قریب ہوں، اپنی اولاد کو بھی قریب کریں۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ خضر جو ہیں موجزہ علم والے ہیں، فوراً کہا یا اللہ مجھے بتا میں کیسے مل سکتا ہوں ان سے، وہ کدھر ہے اللہ کا بندہ وہ؟ اللہ نے پھر بتایا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کو ساتھ لے کر گئے، ملاقات ہوئی، بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان سے مل کے کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ کیا لینے کے لیے آیا ہوں؟ تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی عام آدمی سے علم لینے کے لیے بھیجا ہوگا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا علیہ السلام کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان باتوں پہ صبر کریں جن کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ بول اٹھیں گے۔ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کئی باتوں کے بارے میں علم، نہ خضر کے بارے میں علم تھا، نہ ان باتوں کے بارے میں علم ہے۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کہ عالم الغیب ایک اللہ کی، کوئی اور عالم الغیب۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، چند ایک، 100، 1000، لاکھ، لیکن جو بتائی ہیں وہ گنی جا سکتی ہیں، وہ محدود ہیں، اور جو غیبی باتیں اللہ نے نہیں بتائی وہ لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے بس، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان سے کہ نہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، میں آپ کے ایک حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ موسیٰ کسی نبی کو کہہ سکتے ہیں، عام آدمی کو نہیں کہہ سکتے علیہ السلام۔ عام آدمی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے جو باتیں آپ کی شریعت کے مطابق ہوں گی میں مانوں گا، جو مطابق نہیں ہوں گی میں، آنکھیں بند کر کے پیروی جس کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے۔
یہ میں آپ کو بار بار دلائل دے رہا ہوں کہ خضر کیا ہے؟ نبی ہے. تو خضر کہتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ. اگر آپ واقعی میرا پیروکار بننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو کسی چیز کے بارے میں آپ نے سوال نہیں پوچھنا. چل پڑے جی، سفر شروع ہو گیا. کس کس نبی کا کون سا بچہ بتائے گا؟ کس کس نبی کا جی بیٹا؟ او ماشاءاللہ، پھر پیسے چلے گئے فرحان صاحب کے گھر میں. چلے جی آ جائے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. چلے ماشاءاللہ، ان بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. آپ کے بچے بھی یہاں ہونے چاہیے. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پوتے ہونے چاہیے. حضرت پارک میں تو آپ ان کو لے جاتے ہیں، یہاں پہ نہیں لے کے آتے. ہمارے پاس نہیں، ہم سے بڑا ڈر لگتا ہے بھائی. اچھا اب دیکھیے جناب والا، اب سفر شروع ہو گیا دونوں کا ایک ساتھ. خضر اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. کشتی آئی، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. انہوں نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو، فری میں ان کو بٹھا لیا. کیسے بٹھا لیا؟ فری میں. علماء بھی نبیوں کے وارث ہوتی ہیں، فری میں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ فری میں بٹھا لیا جی انہوں نے. اب کیا ہوا، تھوڑا سا کشتی آگے چلی ہے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے. نبی غلط بات پہ خاموش، بولیے نبی غلط بات پہ خاموش نہیں رہ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا خاموش نہ رہنا یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے، یہ اعزاز ہے. جس بات کو غلط سمجھے بول اٹھے. کہا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمیں بٹھایا، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اخلقتها لتغرق، آپ کیا چاہتے ہیں کشتی والے ڈوب دیں؟ لقد جئت شيئا امرا، بہت بری حرکت کی آپ نے. خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد کرایا کہ آپ نے تو کہا تھا میں چپ رہوں گا. کہا چلے چلے ٹھیک ہے، میں اب باتیں کرتا ہوں، اب میں اس کے بعد نہیں بولوں گا. لا تؤاخذنی بما، میں بھول گیا ہوں، آپ اس کے اوپر میری بات پرسی نہ کریں. پھر چل پڑے جی. آگے خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا، پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے پہ کیسے چپ رہے جی؟ اب اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. آپ نے ایک معصوم بچے کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے. بہت بری حرکت کی آپ نے. پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں نہیں بولوں گا. کہا چلیے مجھے ایک موقع اور دے دیں، اگر میں دوبارہ بولا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بے شک مجھے الگ کر سکتے ہیں. تو اب خضر علیہ السلام آگے گئے تو کوئی دیوار تھی جو گرنے والی تھی. دیوار تھی جو خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، سیٹ کر دیا، برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا. جبکہ یہ دیوار اس ایریے میں تھی، اس علاقے میں تھی جس علاقے کے لوگوں سے خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم مہمان ہیں آپ لوگوں کے. انہوں نے کہا تو کوئی مہمان نوازی نہیں ہم کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کرنی تھی، پہلے کوئی معاہدہ کرتے کہ میں تم لوگوں کی دیوار ٹھیک کروں گا، آپ لوگ ہمیں اتنا معاوضہ دیں تاکہ ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جاتا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کوئی اجرت لیتے اس کے اوپر. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی، اب وقت آ گیا ہے کہ میرے اور آپ کا راستہ اب ایک نہیں ہو سکتا، اب میں اور آپ الگ ہو جائیں گے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا تھی، ان امور کی حقیقت کیا تھی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جہاں تک تعلق ہے کشتی کا، کشتی مسکین ہے بیچارے جو اس کے مالک ہے، مسکین ہے اور آگے کے ظالم بادشاہ ہے. اگر یہ کشتی اسی طرح آگے چلی جاتی اس نے کشتی چھین لینی تھی. میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس میں دلچسپی نہ لے.
تو میں نے مسکینوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا جس کو میں نے قتل کیا ہے، وہ اگر زندہ رہتا اس نے اپنے والدین کو کفر پہ لگانا تھا، کافر بنا دینا تھا۔ تو اللہ نے اس کے والدین کے ایمان کو بچانا چاہا، تو اس لیے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے اس میں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو جبکہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب بیٹا جی بیٹا، بیٹا جی بیٹا، بیٹا جی بیٹا اللہ نے لے لیا تو سمجھے کہ اسی میں اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ کہا جہاں تک تعلق ہے دیوار کا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے بہت بڑا، ان کا والد ان کے لیے خزانہ چھپا کر گیا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگوں نے لے جانا تھا۔ میں نے دیوار ٹھیک کر دی تاکہ خزانہ چھپا رہے، اور اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا باپ کیا تھا؟ بولیے ان کا باپ کیا تھا؟ باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ باپ قبر میں جا چکا ہے، باپ کی نیکی کام آئی ہے اولاد کے، کہ اللہ نے خزانے کو ظاہر ہونے سے بچا لیا، اور فرمایا اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ دونوں بچے جوانی کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور جوان ہو کے اپنا خزانہ نکالیں۔ اچھا تیرے رب نے یہ چاہا، خضر کو کیسے پتہ چلا رب نے یہ چاہا؟ وہی آتی ہے، پتہ چلا کون ہے پھر؟ وہ کہہ رہے آگے وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام پھر کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اور میں نے یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں رکھا، کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا موضوع میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میرے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بریک جی، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں معلوم نہ ہو۔ یہاں پہ خضر علیہ السلام کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ مخلوق نے کام کیا، خضر نے، دوسری مخلوق کو پتہ نہ چل سکا، تو اللہ کے کاموں کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ یہ نہ سوچا کریں اچھا اللہ نے اس کو مال کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میں اسے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اسے زیادہ عقل مند ہوں۔ تو سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے تجھے زیادہ پڑھا لکھا کیوں دیا، تجھے عقل زیادہ کیوں دے دی؟ تو اس لیے کسی پہ حسد نہ کریں، اور جو کچھ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نعمت ہے، جس چیز کو اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ حکمت آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اچھا اب ذہن میں ایک چیز آتی ہے جی، اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا، اللہ نے ظلم کو پیدا کیوں کیا، اللہ نے ابلیس کو پیدا کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے وہ کیوں کیا؟ ایک تو یہ باتیں کرنے والے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے، یہ اگلا پوائنٹ ہے، میں بعد میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں جس کو آپ شر کہتے ہیں نا، وہ آپ کے لحاظ سے شر ہے، اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے۔ بولیے، جس کو آپ شر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لحاظ سے شر ہے، اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی کئی سوالوں کا جواب آپ دینا چاہتے تھے، آپ سے پہلے کسی اور نے جواب دے دیا، اب آپ کو یہ بات بری لگی، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ موقع کس کو ملے؟ مجھے۔ اچھا اس کا جواب دینا آپ کے لحاظ سے شر ہے، اس کے لحاظ سے شر تو نہیں ہے، اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ خیر ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے لحاظ سے شر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے، آپ کے لحاظ سے شر ہے، گاڑی کی ورکشاپ کے مالک سے پوچھئے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی پہنچے گی نا وہاں پہ، اس کے لحاظ سے تو شر نہیں ہے، وہ شر آپ کے لحاظ سے ہے۔ کینسر میں آپ مبتلا ہوئے ہیں، یہ شر آپ کے لحاظ سے ہے، لیکن ذرا پوچھئے کن سے؟ شکر یعنی کہ آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے، ہاسپٹل سے پوچھئے، وہ کہے گا الحمدللہ آج کل
اللہ تعالیٰ بڑا جی بڑا پرافٹ ہو رہا ہے جی آج کل. وہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. آپ پریشان ہیں کینسر کی بیماری پہ اور وہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج کل مریض بڑے آ رہے ہیں, پرافٹ بہت ہو رہا ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز شر, بولیے ذرا, اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز شر, اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے شر کو پیدا کہ وہ شر میرے لحاظ سے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ خیر کا خالق بھی اللہ, شر کا خالق بھی اللہ, تو وہ شر میرے لحاظ سے ہے, اللہ کے لحاظ سے وہ چیز شر نہیں ہے. جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا تو ان کی قوم کے لحاظ سے کیا تھا؟ شر. اور نوح علیہ السلام کے لحاظ سے خوش ہو رہے تھے. ان ظالموں نے اللہ کا مذاق اڑایا, میرا مذاق اڑایا, میں سمجھاتا رہا, یہ بات نہیں آئے. تو ایک چیز آپ کے لحاظ سے شر ہے, دوسرے کے لحاظ سے شر نہیں ہے, اور اللہ کے لحاظ سے بالکل شر نہیں. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا. اچھا, باقی رہ گیا مسئلہ اہل غزہ کا, اہل فلسطین کا, کیونکہ کئی ملحد لوگ یہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ اگر موجود ہے تو اہل غزہ پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. یہی میرا موضوع ہے کہ ہر کام کے پیچھے کیا ہوتی ہیں؟ حکمتیں, چاہے مجھے پتا چلے یا پتا نہ چلے. ایک آدھ حکمت کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں, ایک آدھ حکمت کی طرف. لو جی, میں آپ میں سے کسی ایک سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو سوئی چبھوں گا. کیا چبھوں گا؟ اور اگر آپ برداشت کر لیں, زیادہ زور بھی نہیں لگاؤں گا, آپ کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. برداشت کر لیں گے؟ جی 10 لاکھ روپیہ مل رہا, اور کیا چاہیے؟ انجیکشن لگتے ہی رہتے ہیں, ایک اور صحیح, 10 لاکھ روپیہ مل رہے ہیں. سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ سستا ہے, سودا سستا ہے. 10 لاکھ روپیہ ادھر ملے گا جناب, آپ بیٹی کی شادی کر لیں گے, کوئی مہران گاڑی آ جائے گی, شیخ صاحب بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, اور حکم آپ کو یہ ہے کہ صبر کریں, صبر کریں گے تو آپ کو وہ جنت ملے گی جس کا اتنا حصہ جو ایک کوڑے کے برابر ہے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. یہ ایک حکمت ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں, اللہ دیکھتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے. آپ صبر کریں گے, گناہ آپ کے جھڑیں گے, درجات بلند ہوں گے, آپ کو جنت ملے گی جس جنت کا کوڑے کے برابر حصہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو اہل غزہ, اہل فلسطین شہید ہوئے, اگر وہ توحید کے اوپر تھے سیدھا کہاں گئے؟ ان سے جا کے پوچھے دنیا میں آنا چاہیں گے؟ وہ کہیں کبھی ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے. تو مسئلہ ان کا نہیں ہے جو شہید ہو گیا, مسئلہ میرا اور آپ کا. میں نے اور آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ کیا میں نے آپ نے ان کے لیے دعائیں کی؟ یا ہماری ڈانس کی محفلیں ویسے ہی منعقد ہوتی رہی, میوزک ہم ویسے ہی سنتے رہے, اور غصہ بس مولویوں پہ نکال دیا, جی اہل غزہ مار رہے ہیں, مولوی کچھ کر نہیں رہے. تو اس لیے تقدیر پہ گفتگو کرتے ہوئے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یقین رکھیں کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا, کسی پہ ظلم کرنے والا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ تقدیر پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی حیثیت کا خیال رکھیں. یہ یقین جانیں کہ آپ کی عقل, آپ کا علم محدود ہے, ناقص ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اللہ کی ہر چیز کو سمجھ سکیں. تو آپ اللہ کی بتائی ہر بات پہ یقین لے آئیں, مکمل مطمئن ہو, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. اگر اعتراضات شروع کریں گے, اپنا بیڑا گرک کریں گے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یقین رکھیں کہ تقدیر کا پورا موضوع آپ کبھی بھی سمجھ نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے. جو بتا دیا گیا اس پہ ایمان لے آئیں اور مزید سوچنے سے پرہیز کریں. شیطان اگر اس معاملے میں گمراہ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں اور اپنی بائیں رکھوں اور کہیں آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا. اور چوتھے اور آخری نمبر پہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے بدتمیزی سے بچیں, کہیں آپ کافر نہ ہو جائیں. وہ شہنشاہ ہے, وہ مالک ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے, جو چاہے سو کرے.
لیکن وہ غلط کرتا نہیں ہے، وہ غلط کرتا، لیکن جو چاہے سو کرے، کوئی جرت نہیں کر سکتا کیوں، کس لیے، اس کو ہدایت کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی ہے، اس کو گاڑی کیوں دی، اس کو کیوں نہیں دی ہے، اس کو اولاد دی، اس کو کیوں نہیں دی ہے، امریکہ کو پاور دی، پاکستان کو کیوں نہیں دی ہے، اس طرح کے فضول سوال اپنے پاس رکھیں، اور یقین جانیں کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات آتے ہیں تو ان کے پیچھے شیطان ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اللہ پہ اعتراضات سے بچیں، اور ادب کا راستہ اختیار کریں، کبھی بدتمیزی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اگر اللہ کے ساتھ ادب رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، ہدایت پہ آپ کو چلائے گا، جنت کے راستے پہ لگائے گا۔ بدتمیزی کریں گے آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، شیطان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں تقدیر کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔